السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ آج 16 نومبر بروز ہفتہ۔ کپتان 24 نومبر کی کال سے پہلے ہی سرخرو ہو چکا ہے۔ سسٹم نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پچھلے 2 سالوں سے عمران خان کے خلاف سازشیں کی یا خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے جو کچھ ہوا، سازشی ٹولہ کہا گیا، انتشاری ٹولہ کہا گیا، پھر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا عمران خان کو، تو لہٰذا آج وہ سارے کا سارا پراپیگنڈا، وہ ساری کی ساری محنت کوڑے دان میں جا چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید کی جانب سے آج خان کی 4 ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور 9 مئی کا مکمل طور پہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے جج ارشد جاوید کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ دیکھیے، پراسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ خان اسلام آباد جا رہا تھا، گاڑی کے اندر 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایک پولیس والا کانسٹیبل بھی موجود تھا، تو اس نے یہ ساری گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور اس پولیس والے نے یہ ساری سازش سن لی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پولیس والے نے اپنے اعلیٰ افسران کو وہ سازش کیوں نہیں بتائی۔ دوسرے نمبر پہ خان تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار ہوا، جس طرح سے رینجرز کی جانب سے، کمانڈوز کی جانب سے اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے خان کی گرفتاری کو کالعدم کیا اور اسے ناجائز انلیگل ڈکلیئر کیا، اور اس وقت خان کی جانب سے یہ جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اس کی مذمت کر دی گئی تھی، اور خان نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا نہیں پتا۔ انسداد دہشت گردی کے جج کی جانب سے کہا گیا کہ اگر تو یہ اتنی بڑی سازش ہو گئی تھی، اتنا ہی بڑا واقعہ ہو گیا تھا، تو پچھلی 12 سے 14 سماعتوں سے پراسیکیوشن دلائل کیوں نہیں دے رہی تھی، اس سارے معاملے میں ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہی تھی؟ پھر یہ ملک کے خلاف اتنی ہی بڑی سازش ہو گئی تھی، اتنا ہی بڑا حملہ ہو گیا تھا، اتنا ہی بڑا سیاہ دن تھا، تو عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصے سے اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، تو ان سے 9 مئی کے حوالے سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی گئی، ان کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ تو جب ان کی تمام سزائیں باقی کیسز میں کالعدم ہوئی یا ختم ہوئی، تو اس وقت ہی کیوں یہ گرفتاری ڈالی گئی؟ تو لہٰذا یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا، انسداد دہشت گردی کے جج نے کہا کہ دیکھیے، ہمیں پراسیکیوشن نے کہا کہ کیونکہ اعجاز چودھری کی جو ضمانتیں ہیں وہ مسترد ہوئی ہیں، تو لہٰذا عمران خان کی ضمانتیں بھی مسترد کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تو گرفتار تھے، اعجاز چودھری موقع پر موجود تھے جب یہ وقوع ہو رہا تھا، تو لہذا اعجاز چودھری کو عمران خان کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ اعجاز چودھری احتجاج کرنے والوں میں تھے، عمران خان گرفتار تھے، تو لہذا عمران خان، اور پھر انہوں نے کہا کوئی ایسا شواہد، کوئی ابھی تک ایسا حقیقی جسے کہتے ہیں نا مفروضے تو ہو سکتے ہیں کہ اس وقت ملاقات ہوئی، اس وقت میٹنگ ہوئی، بنی گالہ میں مشاورت ہوئی، تو ابھی تک نہ تو کسی میٹنگ کا ٹائم، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ پیش کیا گیا ہے۔ صرف مفروضوں پر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، عمران خان نے 9 مئی کیا ہے، عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا، عمران خان انتشاری ٹولہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو لہٰذا آج تمام کے تمام، کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا گرفتاری انلیگل ہے اور عمران خان نے ادھر ہی مذمت کر دی تھی، تو لہٰذا عمران خان کو یہاں پہ آپ فری کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ تو پولیس کی حراست میں تھا، عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا آج 9 مئی کے حوالے سے طاقتوروں کا پورا سکرپٹ بے نقاب ہو گیا ہے، اور پوری محنت پر جو ہے وہ پانی پھر گیا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا ایک ڈرامہ جو ہے، اور جس طرح سے عمران خان کو اس میں سارے میں معاملے میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو لہٰذا 24 نومبر تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن خان پہلے ہی سرخرو ہو چکا ہے، خان تو سرخرو ہو گیا، لیکن اس وقت پوری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ آواز نہیں اٹھا سکتے،
آپ کے پاس بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے پیسوں سے لگایا ہوا انٹرنیٹ پیکج وہ نہیں استعمال کر سکتے. آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے ملک کے ملاؤں نے یہ کہہ دیا کہ وی پی این حرام ہے. حالانکہ ڈاکٹر جو اپنا جو آپ کے مولانا طارق جمیل ہے انہوں نے کہا اس طرح تو پھر موبائل بھی حرام ہو گیا. وہ جو ایمبولینس ہے جس کے اندر ان مولویوں کو ڈال کے ہسپٹل لے کے جایا جاتا ہے وہ بھی رسول اللہ کے دور میں تو نہیں تھی, پھر وہ بھی حرام ہو گئی. پھر یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ بھی حرام ہو گئی. تو بہرحال انٹرنیٹ بھی حرام ہو گیا, وی پی این بھی حرام ہو گیا. آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, احتجاج کی آزادی نہیں ہے. صورتحال اس ملک کے اندر یہ ہو گئی ہے کہ اب سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے. یعنی لاہور میں آج بدترین ایئر کوالٹی ریکارڈ کی گئی ہے. موٹر وے بند ہے اور تعمیراتی سرگرمیاں جو ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی ہے. سکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی. اور پورا ملک بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز جب بند ہے, ہر چیز, ٹویٹر بند, سوشل میڈیا بند, میڈیا بند, اور بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ تو بہرحال ابھی مزید جو ہے ظاہر ہے اگر ابھی بھی رہیں گے خاموش تو ابھی اور یعنی اگر اب پاکستانی قوم نے خود فیصلہ کرنے کے انہوں نے جوتے کھانے ہیں یا انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنی ہے. خان کی جانب سے کال دے دی گئی ہے, لوگ سمجھتے پی ٹی آئی کی کال ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. گھروں میں, ڈرائنگ روموں میں, بیٹھکوں میں, درختوں کے نیچے, رات کی محفلوں میں سارے کہیں گے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, لیکن ملک کے لیے اٹھے گا کوئی نہیں. یعنی اس ملک کی 100% آبادی میں سے صرف 1% آبادی, صرف ایک, بلکہ 1% کو چھوڑ دیں 0.5% لوگ بھی نکل آئے نا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ غلامی نہیں کریں گی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تقریریں تو کرنی ہیں, بکواس گفتگو تو ساری کرنی ہے, لیکن گھروں میں بیٹھ کے کرنی ہے. اچھا جی, پی ٹی آئی کا پلان سامنے آ گیا ہے. کاشف عباسی اے آر بائی نیوز سے وابستہ صحافی ہیں, سینئر اینکر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اسلام آباد کی ہے ہی نہیں. پورے ملک کو بند کرنے کی حکمت عملی لگ رہی ہے. پہلے وہ اسلام آباد میں بڑا مجمع اکٹھا کریں گے, پھر پورے ملک کو بند کریں گے, شہروں کو چوک کر دیا جائے گا. یعنی صرف اسلام آباد تک یہ پلان محدود نہیں ہے بلکہ پورے ملک کو بند کر دیا جائے گا. اور اڈیالہ سے جو خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, علی محمد خان پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, کہتے ہیں تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج, عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی بات ہوگی تو ڈائریکٹ میرے ساتھ ہوگی, کوئی بیچ میں گنڈا پور نہیں, دوسرا تیسرا نہیں, کوئی کمیٹی نہیں, ڈائریکٹ میں فیصلہ کروں گا, ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوگی, میں بات کروں گا, میں احتجاج شروع کراؤں گا, میں احتجاج ختم کراؤں گا, کوئی ہاتھ لگانے مت آئے. اس دفعہ سارے کے سارے معاملات خان نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں. تو لہذا یہ جی اس وقت معاملات ہیں. ایک طرف آپ کی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل فتوے جھاڑ رہی ہے کہ وی پی این حرام ہے, اور دوسری طرف پوری حکومت اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ حرام کام کرنے میں لگی ہوئی ہے. یعنی ٹویٹر پر ٹویٹیں بھی ہو رہی ہیں, وی پی این بھی چل رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ عام قوم کے لیے حرام ہے. یعنی جس ملک کے اندر مذہب تک آزاد نہ ہو, مذہب کو بھی اپنے لیے استعمال کیا جائے, اس ملک کے اندر پھر کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال اب نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں. پہلی تو پارٹیاں پٹ گئی, استحکام پاکستان پٹ گئی, وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پٹ گئی, اب ایک اور پاکستان سرزمین پارٹی پٹ گئی, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو مزید توڑنے کا فیصلہ ہوا ہے. ڈاکٹر عشرت اللہ آباد یہ کوئی 14 سال تک سندھ کے گورنر رہے ہیں, تو ان کی جانب سے ایک پارٹی بنائی گئی ہے میری پہچان پاکستان. تو اس طرح کے جب نام سامنے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں سے یہ پارٹیاں بنتی ہیں, تو اس کا پہلا دفتر جو ہے وہ کراچی میں کھل گیا ہے, اور 2 جو رہنما ہیں ایم کیو ایم کے وہ ٹوٹ کر اب ڈاکٹر عشرت اللہ آباد کے ساتھ آ چکے ہیں. یعنی پارٹیوں کو توڑنا ہے, مزید اپنے جو ٹوٹ ہیں ان کو بھی مزید مضبوط نہیں ہونے دینا. یعنی ٹوٹوں کو ٹوٹ ہی نہیں دینا ہے, ان کی مزید پارٹیاں بنا دینی ہیں, مزید شاخیں بنا دینی ہیں. تو یہ اس وقت ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ ملک میں شروع ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر بھی رحم کریں اور اس ملک کی قوم کو بھی, لوگوں کو بھی ہدایت دیں. ظاہر ہے جب تک لوگ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں تو پھر کوئی غیبی مدد بھی نہیں آیا کرتی, پھر کوئی فرشتے بھی نہیں اترا کرتے. تو اللہ اس ملک کے لوگوں کو بھی ہدایت دیں. پاکستان زندہ باد.